رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا. یہ ایک آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے؟ اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بھاگ نہیں تسلیم کیا. روزے کا چاند ایک آدمی کی گواہی ہے، اور ایک آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے. آدمی ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا، لیکن ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی و تہجد گزار ہو، لیکن ایک عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے، ایک مرد نے دیکھا ہے اور ایک عورت نے، تو نہیں مانی جائے گی. ایک مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، یا 4 عورتیں ہونی چاہیے، وہ بھی باشرع. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی. آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے. بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں. لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں. پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں. کتنی؟ قرآن پڑھی ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے، قرآن پڑھی ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں، پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا، دھول اس وقت صاف ہوگی. اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی، اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی. لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں، اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں آتی.
जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। आइए एक और चीज बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आते हैं। हाँ सुनिए, जबरदस्त चीज। चंद सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ये काफिर कान लगा लगा कर सुनते हैं, दीवारों पर कान लगा कर सुनते हैं। जब हम जोर से मस्जिदों में नमाज की हालत में कुरान की तिलावत जब मैं जोर से करता हूं तो ये काफिर सुन लेते हैं बाहर से, फिर ये मस्जिदों में घुस जाते हैं और बेतहाशा मारते हैं, इतना मारते हैं कि मारते मारते पीटते पीटते हमें बदहाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ वो किस वक्त कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी दीवारों पर? कहा अल्लाह के नबी, शाम को जब वह काम करके वापस आते हैं, यानी असर के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो कान लगाते हैं वो दीवारों पर? कहाँ? तो ठीक है, फिर असर में तुम कुरान की किरात जोर से करना बंद कर दो, यानी आहिस्ता पढ़ लो। और कब कान लगाते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, कैलूला करते वक्त। हम लोग जब दोपहर में काम करके आते हैं, घर में खाना खा के थोड़ा सोते हैं, कैलूला यानी जोहर की नमाज के वक्त वो कान लगाकर सुनते हैं और हमको पकड़ के मारते हैं जब हम जोर से कुरान की तिलावत करते हैं तब। तो अल्लाह के नबी ने कहा जोहर में भी तुम कुरान को आहिस्ता पढ़ो। देखिए, आपने ये नहीं कहा कि नमाज घर में पढ़ लो। मकामी आदमी हो, जो कहीं का रहने वाला हो, आप अपने गांव के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मुसाफिर आदमी है, सफ़र से आया है, तो वो जहाँ ठहरा है, जहाँ रुका है, वो नमाज पढ़ सकता है अपने मकाम पर जहाँ वो ठहरा है, इसलिए कि उसको कसर में करना है, 2 रकात पढ़ना है। और मुसाफिर जोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, वो 2 नमाजें मिला सकता है, उसको गुंजाइश है। लेकिन मकामी आदमी को नहीं। अल्लाह के रसूल ने उनसे क्या कहा? अच्छा जोहर में मारते हैं और असर में मारते हैं? कहा तो ठीक है, जोहर में आहिस्ता पढ़ लो और असर में आहिस्ता पढ़ लो। अच्छा ये बताओ मगरिब में? का अल्लाह के रसूल वो बहुत देर से आते हैं, तो मगरिब में वो कान लगा के नहीं सुनते हैं। तो आपने फरमाया फिर मगरिब में कुरान की तिलावत जोर से करो। अच्छा इशा में? हाँ अल्लाह के नबी जब वो घर कारोबार करके खेती बाड़ी करके वापस आते हैं तो इशा में भी कान लगा के सुनते हैं। आपने हाँ, तो वो इशा में भी नहीं सुनते हैं क्योंकि थके हुए होते हैं, खाना खाया और सो गए। मगरिब के बाद आते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए आपने कहा मगरिब में पढ़ो जोर से। इशा की नमाज आप इतनी देर से पढ़ते हैं कि उनको नींद आ जाती है, वो इशा में भी नहीं सुनते, आपने फरमाया तो इशा में भी पढ़ो। अच्छा फजर में? कहा अल्लाह के नबी फजर में तो वो खुद ही घोड़ा बेच के सोते रहते हैं। तो आपने कहा फिर फजर में भी जोर से तिलावत करो। पहले ये 5 वक्त जोर से तिलावत होती थी, 5 नमाजों में जोर से पढ़ा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल ये हमें मारते हैं, कानों में दीवारों पे कान लगाते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो मारते हैं, पीटते इतना मारते हैं कि लहू लुहान हो जाते हैं। तो आपने कहा कब मारते हैं? कहा जोहर में। आपने कहा जोहर में आहिस्ता पढ़ो। कब मारते हैं? कहा असर में। असर में भी आहिस्ता पढ़ो। मगरिब में? कहा नहीं जोर से पढ़ो। इशा में सो जाते हैं वो, जोर से पढ़ो। फजर में नहीं उठते हैं वो, जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, और इतने दिनों तक ये सिलसिला चला कि मक्का फतह हो गया। जब मक्का में कामयाबी मिल गई और नबी की हुकूमत आ गई, तब सहाबा किराम ने फिर अर्ज किया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनिए। अब सहाबा ने अर्ज किया, आय अल्लाह के नबी जब हमारे हालात खराब थे, जब ये हमें मारते थे, पीटते थे, जिसकी वजह से आपने आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दे दिया था जोहर में और असर में, अब तो ये मारते नहीं है, अब तो हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, अब तो मक्का और मदीना की बागडोर हमारे हाथ में है, तो आए अल्लाह के नबी हमें पहली वाली इजाजत दे दीजिए, अब हम फिर से 5 वक्त की नमाजों में जोर से तिलावत करें।
بھئی حالات اب ختم ہو گئے, پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا, اب تو ہمارے فیور میں ہیں حالات, اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات, تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں, اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی. کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا, جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے, جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا, جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے, جب وہ حدیثیں پڑھیں گے, جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے, اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی, لہو لوہان ہو جاتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, ماریں کھائیں لیکن نماز پڑھی, آہستہ پڑھی لیکن پڑھی, نماز چھوڑی نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز ترک نہیں کی ہے, تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے, وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام مارے کھاتے تھے, اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی, جسم سے خون بہتا تھا, لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو, آہستہ پڑھو, لیکن پڑھو. نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں. ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. اور جرأت دیکھو, بہادری, ہمت تو دیکھو. اذان کی آواز آ رہی ہے, کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں, لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں. ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے. یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے. اتنی بڑی غلطی اگر پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ جس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ. مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر, مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم, اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو, اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے, الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے, جلسے کرا کرا کے, چندے کر کر گئے, سیمنٹ لے لے کے, بوریاں لے لے کر, اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے, خوبصورت بنا لیا, مینارہ بھی بنا دیا, بڑی عالیشان بنا دیا, لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا, بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا. اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا, اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے, میری گود میں نہیں آئے. اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا, اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے. اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے. اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے, اے اللہ تو ان کو بھلا دے. میرے بھائیوں یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہے, جو ہمارے حالات ہی ہیں. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی, نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا, بادشاہ نماز کی حالت میں, بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں
کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا. جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو, تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو, ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو, اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو, پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج, اپنے ہتھیار, اپنے گھوڑے, اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, کل تک ہمارے یہ حالات تھے, آج ہمارے حالات یہ ہیں, ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے, ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں, ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں, لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے, جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا روب و دبدبہ نکل گیا, کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو گیا. کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو. سنو, صرف ایک نماز تھی, بس ایک, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی کی ایک نماز, اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی, بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا. غزوہ, جنگ ہو رہی ہے, نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب. اور سنو, کلیجہ سنبھال کر سنو, دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو. غزوہ احزاب, کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں, مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا, لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے, کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا. نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے, آدھے جنگ کرتے, پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے, جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے. لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. یہ عصر کی نماز کا وقت تھا, عصر کی نماز کا وقت. اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے. کوئی ادھر سے تیر چلا رہا, کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے, لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے, سورج کے ڈوبنے سے, سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی, یعنی کافروں کو ہرا دیا. لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. سنیے, عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا. جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا, تیمم پانی تو تھا نہیں, جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. صرف وقت نکل گیا, جو پڑھنا چاہیے تھا پونے, ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی. ہم 3:15. آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15. اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا, عصر کا. مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ. سورج غروب ہونے والا ہے. جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو, جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین, جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا,
اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے۔ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے۔ نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو۔ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا۔ نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے، بچہ گر جاتا ہے۔ زینب مدینے پہنچتی ہیں، ہوش میں آتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی، رونے لگے، لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، آج تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا 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 ہی بار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا۔ وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک، کان، زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے، کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان، یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو؟ معافی۔ آپ نے کہا ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، او میرے چچا کی قاتل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، پیروں پہ گرا، خون جم گیا، جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے۔ 2 فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں۔ میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے، جدہ میں ہوئے، دمام میں ہوئے،
اور مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے، تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے، اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر، جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے، یہاں نبی کھڑے تھے، اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے۔ اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، کافی اونچائی پر سے پتھر مار رہے، زور سے پتھر، اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا تو کتنی زور سے لگتا ہوگا۔ فرشتے موجود، وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے، اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب پس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کو اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں، ان کو کچل دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں۔ فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آئے فرشتوں، نہیں ان کو مارو نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، مجھے نبی ماننے والی ہوں گی۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ہندا کو معاف کر رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں، لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی، لیکن آج اصول دیکھو، جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا، میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا، ناک نہیں کاٹی، کان نہیں کاٹا، انہوں نے آج مجھے نہیں مارا، بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا۔ غور کرو، بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا، چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا، لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ سکے، ان کو معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اور جب یہ مر جائیں آگ میں، اور جب ان کی قبروں، جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں، تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا۔ کتنی ڈینجر بد دعا ہے۔ اندازہ لگاؤ، نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں۔